صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث. اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں. محدثین کی اصطلاح میں یہ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے. بڑے مختصر انداز میں اس حدیث کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ مفید اور بڑے ہی فوائد اس حدیث میں انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے موجود ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل، کہ اچانک ایک آدمی نمودار ہوا. ہم سب اس آدمی کو دیکھنے لگے. وہ آدمی جانا پہچانا نہیں تھا لیکن بہت ٹپ ٹاپ میں تھا. شدید بیاض الثیاب، سفید کپڑے، شدید سواد الشعر، کالے بال، بہت اچھی کنڈیشن میں. لا یرا علیہ اثر السفر، مسافر معلوم نہیں ہوتا تھا. ولا یعرف منا احد، نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا. اگر وہ مسافر ہوتا تو سفر کے آثار اس پر نظر آنے چاہیے تھے. بال میلے کچیلے ہوتے، کپڑے پراگندہ ہوتے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، اور اچھی حالت میں. لیکن ولا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اسے جانتا اور پہچانتا بھی نہیں تھا. اگر وہ یہیں کا رہنے والا ہوتا تو ہم اس کو جانتے ہوتے. تو پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا. بہرحال وہ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام التحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے. وہ بھی آیا فاسنت رکبتیہ الی رکبتیہ، بالکل اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. اپنے گھٹنوں کو نبی علیہ السلام کے گھٹنوں سے ملا دیا. جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام التحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آ کر نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا، حتیٰ کہ اپنے گھٹنوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھ لیا اور ادب کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت دیتے ہوئے اب سوالات کرنے لگا ہے. لیکن سب سے پہلے ایک بات کو یاد رکھیے کہ جب بھی استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. استاد کے سامنے اس طرح دو زانوں ہو کر بیٹھنا چاہیے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ استاد کے سامنے کس طرح بیٹھنا ہے. وہ شخص آیا، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے التحیات کی شکل میں بیٹھ گیا اور سوال کرتا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کسے کہتے ہیں. قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان رکھ اللہ پر اور آخرت پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور اچھی اور بری تقدیر پر. ایمان یہ ہے کہ تو ایمان رکھ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی تمام کتابوں پر اور تمام رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر. یہ ایمان ہے. اس کی تفصیل میں جانے کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن بڑے ہی اجمالی اور اختصاراً نبی علیہ السلام نے اس شخص کو جواب دیا کہ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمانیات. قال صدقتا، وہ یہ جواب سننے کے بعد کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقتا، آپ نے سچ کہا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بندہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. سوال وہ کرتا ہے جسے معلوم نہ ہو اور تصدیق وہ کرتا ہے جسے معلوم ہو. کچھ معاملہ اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. بہرحال پھر دوسرا سوال کیا. قال اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کسے کہتے ہیں. قال ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایمان یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کر. وتؤتی الزکاۃ، اور زکات ادا کر. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تو اس کی طاقت رکھتا ہے. یہ اسلامیات نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے بیان کر دی. اس نے پھر کہا صدقتا، تو نے سچ کہا. پھر تیسرا سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کسے کہتے ہیں، نیکی کسے کہتے ہیں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الاحسان، احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ تو مجھے نہیں دیکھ رہا، تو پھر یہ تصور اپنے ذہن میں لے آ فإنہ یراک، وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور جسے اللہ دیکھ رہا ہو اور یہ یقین ہو جائے اور یہ تصور اس کے سامنے آئے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی. جو بھی کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے اس کام کے کرنے کی کیا کیفیت ہوگی. پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب ہوگی. قال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے
پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی نہ مجھے معلوم ہے نہ تجھے معلوم ہے قیامت کب آئے گی. قیامت کا علم تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے, وہی جانتا ہے. مل مسئول عنہا, جس سے پوچھا جا رہا ہے اس قیامت کے بارے میں, اعلم من السائل, وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جب اسے معلوم نہیں ہے تو مجھے بھی معلوم نہیں. قال اچھا اخبرنی عن اماراتها, آپ ایسا کیجئے کہ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجئے. امن کا پیغام صورت اسلام, امن کا پیغام انسانیت کے نام.